ہاں یہ والی بھوک جو شہوت کی بھوک ہے، اگر اس کو نہیں مٹائیں گے تو ہماری نوجوان نسل غلط سائڈ پہ جائے گی۔ تو کہ اللہ سب سے بڑا ہے یار، میں کیوں پریشان ہوں، میں کیوں ٹینشن لے رہا ہوں؟ نہیں ہے، مسلمان کا مقصد فیمس ہونا نہیں ہے نا، زنا سے منع کیا نا، زنا سے منع کر کے ساتھ شادی کا حکم دیا ہے کہ نہیں؟ انسان فارغ نہیں رہ سکتا۔ السلام علیکم، میرا نام طلحہ عبدالحق ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بری عادات تو بہت طرح ہوتی ہیں، تو ان میں سے ایک بری عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان ایک چیز کو اپنانا چاہتا ہے وہ نہیں اپنا سکتا، اور کسی چیز کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو وہ کیا طریقہ کار ہو کہ انسان ایک عادت کو اپنا بھی لے اور کسی بری عادت کو چھوڑ بھی دے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ابو سفیان ہے، اور میرا یہ سوال ہے کہ مطلب جتنی بھی بری عادات ہوتی ہیں، بعض اوقات بندہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ دن کے لیے چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن دوبارہ پھر سے کرنی شروع کر دیتا ہے، تو کسی بھی بری عادت سے مسلسل کس طرح سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ میرا جو کویشچن ہے، جو ٹاپک ہے، اس حوالے سے اس میں جو آج کل کے نوجوانوں میں دیکھا جا رہا ہے، سگریٹ سے زیادہ جو ہے نا ویپ کو یوز کر رہے ہیں، تو اس کا تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ دیکھیں، سگریٹ اور ویپ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ سگریٹ میں دو چیزیں نقصان دہ ہیں، ایک ہے کاغذ جو سگریٹ کے اوپر لگا ہوتا ہے، وہ کاغذ بناتے ہوئے 45 قسم کے کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں۔ جو کاغذ سگریٹ کا دھواں جلا کے ہم پی رہے ہوتے ہیں نا، ایک وہ نقصان دہ ہے۔ دوسرا تمباکو نقصان دہ ہے، اس کے اندر جو ملنے والے مزید کیمیکلز ہیں، جو فلیورز ہیں، جو مختلف سگریٹس کے مختلف ٹیسٹ اور مختلف ناموں کے برانڈ کے ساتھ بکتے ہیں، تو وہ ہر سگریٹ میں الگ قسم کا ایک کیمیکل ہوتا ہے، اس کے تمباکو میں الگ قسم کا ایک کیمیکل ہوتا ہے۔ وہ ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے نقصان دہ، اور اس کی تفصیل کے لیے جو ہے نا وہ یوٹیوب بھرا ہوا ہے، اگر آپ لوگوں نے اس کی ڈیٹیل لینی ہے تو اس پہ جو ہے نا وہ میرا کوئی 2 گھنٹے کا لیکچر بھی موجود ہے۔ باقی جو ویپ ہے نا، اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نا اس کا وہ نقصان نہیں ہے، اور یہ کیونکہ فلیور ہے بس مزہ آتا ہے پی کے اور دھواں نکلتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ویپ میں ڈلتا کیا ہے، بنتا کیا ہے۔ جو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ویپ کے اندر، وہ ایک تو ہوگی ڈیوائس، اس ڈیوائس میں جو کیمیکلز ڈلتے ہیں اس میں سب سے جو اہم کردار ادا کرتی ہے گلیسرین کرتی ہے۔ زیادہ تر ویپس میں گلیسرین استعمال ہوتی ہے، اور گلیسرین جو ہے وہ ہمارے باہر کے جو جسم کا حصہ ہے نا، اس کو وہ اگر خشکی ہو نا تو اس میں وہ نمی لے آتی ہے اور وہ خشکی ختم کر دیتی ہے، اور اس کے برعکس اگر اندر جائے تو وہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اس کے، اور وہ اندر جا کے خشکی پیدا کرتی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا پھر اس کے ساتھ جو تمباکو ہوتا ہے نا، تمباکو کو لیبارٹری میں اس کو لیکوڈ فارم میں بنا لیا جاتا ہے، اور وہ اس کے اندر ڈلتا ہے، اور فلیور پھر کسی چیز کا ٹیسٹ ڈال دیا جائے ساتھ، وہ چاہے چاکلیٹ کا ٹیسٹ ڈال دیا جائے یا کسی بھی اور چیز کا ٹیسٹ ڈال دیا جائے، وہ ٹیسٹ اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہاں تک بس نہیں ہے، یہ نارمل جو ویپس ملتے ہیں نا چھوٹی دکانوں سے یا ادھر ادھر سے، یہ تو چلو ٹھیک ہے، نارمل سی بات ہے، یہ اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنی وہ ویپس نقصان دہ ہیں جس میں باقاعدہ افیم، چرس اور اس طرح کی چیزیں مکس کر کے جو ہے نا ایڈکٹ بنایا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کسی بچے کو کسی نشے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، بہت سے نشے اس طرح کے جن کی عادت جلدی پڑتی ہے، بہت سے اس طرح کے جن کی عادت دیر سے پڑتی ہے، تو جن کی عادت پڑ جاتی ہے نا، اب وہ چیز اگر ملے گی تو دماغ کو سکون ملے گا، بصورت دیگر سکون نہیں ملنا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جن لوگوں نے اس کو، یعنی ان کو انسانی جان کی پرواہ نہیں، ان کو صرف پیسہ کمانا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے امیر ہونا ہے، تو رستہ کوئی بھی ہو، تو اب وہ کرتے کیا ہیں کہ ویپس کے نام پہ ہی وہ اس طرح کے کیمیکلز اس کے اندر ڈال کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ اس کی جب لت لگ جائے، یہ جو ایڈکشن کا ترجمہ عادت کرتے ہیں نا، عادت نہیں ہے اس کا ترجمہ، اس کا ترجمہ عادت سے اوپر کا ایک لیول ہے جس کو لت لگ جانا کہتے ہیں، یعنی جس کے بغیر بندے کی زندگی گزر ہی نہیں سکتی، وہ رہ ہی نہیں سکتا، نہ ملے نا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کوئی بھی چیز اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے، تو اگر اس کو نہیں ملتی ہے تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے، اور اس کو وہ ملنی وہیں سے ہے، اسی دکان سے،
تو وہ وہاں کے جا کے یا وہ بندہ جو دے رہا ہے اس کو جب بیچ رہا ہے، وہ چاہے کالج میں ہے، چاہے یونیورسٹی میں ہے، چاہے محلے میں ہے، کسی بھی جگہ پہ وہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دکان کھول کے بیٹھا ہے، لیکن وہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز مکس کر کے جب دے دیتا ہے نا، تو وہ آہستہ آہستہ اس کی پھر ایسی لت لگتی ہے کہ اس کے بغیر بندہ جی نہیں سکتا. تو اس وجہ سے ویپ یہ بھی نقصان دہ ہے، لیکن اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے نقصان میں سے کم نقصان کس کا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا نقصان نہیں ہے، اس کا بھی نقصان ہے. ٹھیک ہے، سگریٹ زیادہ نقصان دہ ہے، ویپ تھوڑی کم نقصان دہ ہے، لیکن نقصان دہ ہے. اور یہ ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں آپ نشے کی استعمال کرتے ہیں نا، ان سے ایک ٹائم کے لیے بوسٹ ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب بندہ یہ چیزیں استعمال کرنا شروع کر دے نا، آپ اس کو یوں سمجھ لیں، ہر چیز کا نا ایک فطری طریقہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے. مثال کے طور پر انسان جب تھک جاتا ہے، 8 گھنٹے کام کیا، 6 گھنٹے کام کیا، تھک گیا. اب فطری تقاضا کیا ہے؟ تھوڑا سا آرام کریں تاکہ ہم جو ہے نا دوبارہ کام کے لیے، اور آرام کر کے ہم دوبارہ جو ہے نا وہ اٹھ کے ہماری بیٹری چارج ہو جائے، ہم دوبارہ سے کام کرنے کے قابل ہو جائیں. اب اس کو ہم کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ وہ کیونکہ زندگی کا مقصد ہم نے کچھ اور بنا لیا ہوا ہے، تو بس پیسے کے پیچھے، کام کے پیچھے اور کئی ایک مقاصد کے پیچھے، ایسے مقاصد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو کہ ہماری ضرورت نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر کہ ہم غلط طریقوں سے اپنے آپ کو زندہ رکھنے یا اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں چائے بھی آ جاتی ہے، اس میں کافی بھی آ جاتی ہے. اگر ان چیزوں کا بھی کثرت سے استعمال کیا جائے تو ان کے بغیر بھی بندے کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا سر میں درد ہو رہا ہے، چائے کا کپ چاہیے، جنازہ ہو، شادی ہو، جو مرضی ہو، ان کو وہ چاہیے ہی چاہیے. تو اتنی عادت کسی چیز کی نہیں ڈالنی کہ اس کے بغیر جیا نہ جا سکے. ہاں، جو فطری چیزیں ہیں، جو نیچرل ہیں، ان کی عادت ٹھیک ہے ڈالیں. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر بندے نے جو ہے نا وہ سگریٹ کی عادت ڈال لی، اب 2 ڈبیاں وہ پی جاتا ہے. ہوتا کیا ہے، ایک ٹائم میں اس کو تھوڑی سی طاقت ملتی ہے، لیکن اس کی دماغ کی نسیں بند ہو جاتی ہیں، اس کی جسم کے جو ہے نا اندر سے. اور ایسی یعنی یہ چیز ہے سگریٹ کے حوالے سے، جو میں بھی پڑھایا میرے خیال عبدالرب بھائی نے. یہاں پہ ایک بندہ مجھے ملا تھا، میں نا کیونکہ یہ جو ایڈکشن کا موضوع ہے نا، اس کو سرچ کرنے کے لیے پچھلے 5 مہینے سے جو فل نشئی بندے ہیں نا ان سے مل رہا ہوں. تو ایک بندہ مجھے ملا، اس نے کہا جی میں نے سگریٹ چھوڑی ہے عبدالرب بھائی کی وجہ سے. کہتے جی میں نے ان کا جمعہ سنا، پہلے میں اس کو سمجھتا تھا یہ مکروہ ہے، انہوں نے سیدھے سیدھے فتوے لائے، کہتے جی حرام ہے. تو میں نے پھر کوشش تو میں پہلے سے ہی کرتا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے کوئی ہمت کی اور میں نے اس کو پھر چھوڑا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. اور پھر ہماری یہ جو ہماری یوتھ ہے نا، جب ان کی جو شادی ہو جاتی ہے اور بعد کے معاملات ہیں، اس میں بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں. پھر جو ہے نا وہ کوئی اچھا حکیم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنی صحت کی حفاظت کریں، اور یہ چیز بھی نقصان دہ ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس سے اگر کسی کو لت پڑ گئی ہے تو ہاں، اس کو کیسے یہ سیم سوال ہے، یہ لاسٹ میں اکٹھا ہی دیتا ہوں میں. چھوڑنا پورنوگرافی کے بارے میں یعنی ہمارا شرعی موقف کیا ہے، اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ صحت کے حوالے سے بھی ہیں کہ صرف یہ کوئی ایک شرعی مسئلہ ہے. صحیح. اور اگر کوئی بندہ اس کو یعنی ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہے تو کتنے کی اجازت ہے دیکھنے کی؟ میرا ایک کزن ہے، مجھ سے کوئی 3 سال چھوٹا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کتنے سال کے ہیں؟ میں 22 کا ہوں. ٹھیک ہے. جمعہ بات میں. ٹھیک ہے. وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، لیکن اس کی عادت ہے کہ وہ میرے گھر آئے گا. صحیح. اور فون دیکھے گا. اور مطلب کہ مجھے بہت برا لگتا ہے یہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے مجھے بھی عادت لگ چکی تھی ایک ٹائم پر، بہت مشکل سے چھٹی ہے. صحیح. عادت ایسی ہو گئی تھی کہ دیکھے بغیر میں سو نہیں سکتا تھا. صحیح. اور اس سے صحت بھی بڑا اثر ہوا تھا. میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی میرے گھر آ کے نہ دیکھے، میں جب یہ چھوڑ دے اس کو، تو میں کیا کروں کہ وہ ختم ہو جائے سچویشن میری طرف. وعلیکم السلام. میرا نام حسیب ہے، اور چند کوسچنز ہیں ان کے حوالے سے ایک ایک کر کے پوچھوں گا. پہلا کوسچن، جیسے کہ ٹاپک تھا پورنوگرافی، تو اس حوالے سے کافی اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر جو ہے وہ شہوت رکھی ہے. بالکل. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس مرد کے اندر عورت کو دیکھ کر شہوت نہ آئے وہ مرد ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس طرح جب ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اندر کیا اس حوالے پر روشنی ڈالیے گا کہ میل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا فیمیل پڑھائے یا فیمیل اسٹوڈنٹس کو میل ٹیچر پڑھائے، اس کا کیا ہے؟ یہ جائز ہے، حرام ہے، یا کیا اس کے اوپر ہے؟ ایک کوسچن تو یہ ہو گیا. دوسرا کوسچن یہ ہے کہ اب اگر
کسی باپ کا اپنی بیٹی کے حوالے سے یا کسی بیٹے کا اپنی ماں کے حوالے سے جو ہے شہوت پیدا ہو جائے یا اس طرح برے خیالات ہیں صحیح. تو کیا رشتہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ اور اس کے علاوہ ہماری یہ جو فلم انڈسٹری ہے یہ کہ پوری کی پوری ایک پورنوگرافی جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ اس تھیم اس طرح کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کے اوپر یہ بلٹ ہے. تو یہ کیا سارا جو اس فلم انڈسٹری سے نہ جانے کتنے لوگوں کا رسک لگا ہوا ہے. تو کیا جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں وہ کیا سارے حرام ہیں، حرام رزق کما رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ہم نے آج تک جتنے بھی گناہ مطلب سنا کہ یہ کرو گے تو حرام ہے، گناہ ہوگا، یہ کرو گے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. صحیح ہے. کیا کوئی ایسا حرام کام یا حرام کاموں کا کوئی دنیاوی یا دینی کوئی شرعی یا غیر شرعی طور پر کوئی ایڈوانٹیج بھی ہے؟ اور ایک اور کوشچن ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن سچویشنز آتی رہتی ہیں، صحیح ہے. ڈارک فیز آتے ہیں، انسان کوئی نکل جاتا ہے، کوئی اس میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر پوچھنا چاہوں کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ڈارک فیز آیا تو کیا آپ اس سے نکل پائے؟ اگر نکلے تو کیسے نکلے؟ صحیح. تو ان کچھ سوالوں کے حوالے سے 2001 میں ٹھیک ہے. سعودی علماء کی ایک جو ہے نا وہ کہہ لیں انٹرویو ٹائپ پوڈ کاسٹ ٹائپ ایک ٹی وی پروگرام تھا. صحیح. جس میں انہوں نے بلو جاب کو سمجھتے ہیں سارے جی. تو اس کو انہوں نے جائز قرار دیا. کوئی بندہ اس طرح کی عادت میں پڑ جائے صحیح. تو اس کو کس کیٹیگری میں آپ لیں گے؟ جائز ہے، ناجائز ہے، سخت گناہ ہے یا بس مباح ہے، کوئی مکروہ ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ پورنوگرافی جو ہے یہ مطلب زیادہ تر نوجوان جو ہیں اس میں ملوث ہوتے ہیں اور یہ سارا کرتے ہیں اسکریننگ میں. نہیں عام طور پہ یہ نہیں کہتے، بڑے چھوٹے سب ہو سکتے سب کرتے ہیں. اچھا. لیکن اس کا مطلب زیادہ تر لیتے ہیں کہ یہ اسکرین پر زیادہ موبائل فون سب اس پر پورنوگرافی ہے. لیکن آج کے دور میں جو ہے یہ پبلک پلیسز پر گھر سے باہر ہر جگہ پہ جو ہے لائیو پورنوگرافی آنکھوں سے جو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کیا ہے؟ تمہیدی طور پہ میں ذکر کرتا ہوں کیونکہ یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ مین بیسک جو ہے نا وہ ہمارے ایمان کے ساتھ ہے. سب سے پہلے ایمانی انسان کا جو درجہ ہے وہ اتنا بلند ہو جائے کہ اس کو یہ چیز سمجھ میں آئے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہی حق اور سچ ہے، تو بندہ ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہے. بصورت دیگر وہ شک میں ہی پڑا رہتا ہے کہ یار ہمارے معاشرے کے اندر تو ایسا نہیں ہو رہا، یعنی بہت ساری چیزیں ہمیں کسی چیز کے فوائد اور نقصانات نظر نہیں آ رہے. تو اس میں ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے، یعنی ایک عام انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا. تو جب رسول بنا دیا نا تو رسول اللہ یہ جو لفظ ہے نا یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے نا اس اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات بھی بتا دی کہ یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ فائدہ مند ہے. اور یہ چیز سائنس بھی پروف کر چکی ہے. لیکن اس کو اگر عقیدتاً ہم سمجھیں گے تو باقی اگلی ساری چیزیں سمجھ میں آنی. مثال کے طور پہ صلح حدیبیہ میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا صلح حدیبیہ سے پہلے کہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو مسلمان جب عمرہ کرنے کے لیے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب ظاہر سی بات ہے انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ وہی ہوتا ہے. تو عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو وہاں جب گئے تو مشرکین نے کیا کیا، مشرکین کہنے لگے، یعنی انہوں نے آپس میں جو پلان بنایا کہ ہم نے نا مسلمانوں کی کوئی بات ماننی نہیں. ان کا مقصد تھا کسی طریقے سے لڑائی کرنی ہے. تو اب مسلمان جو بھی شرطیں لکھوا رہے تھے وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے. مسلمانوں نے کہا جی یہاں پہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے الرحمن کٹوا دیا. انہوں نے کہا جی ہم نہیں جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ تحریر لکھی جا رہی ہے، جو صلح کی شرطیں لکھی جا رہی ہیں. انہوں نے وہ بھی کٹوا دیا، کہا رسول اللہ ہم مانتے ہی نہیں آپ کو. پھر جو ہے نا وہ آگے عجیب سی شرطیں کہ آپ کا بندہ اگر ہمارے پاس آ گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر ہمارا بندہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس آ گیا، یعنی آپ کا بندہ ہمارے پاس آیا ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا بندہ اگر آپ کے پاس آ گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، یعنی ایسی شرطیں. اب یہ شرطیں ایک عام بندے کو سمجھ میں نہیں آ رہی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی کہ یہ کیسی شرطوں پر اتفاق کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک سوال کیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ سوال کیا تھا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ کہ اگر ہم لوگ جہاد کریں، یہاں پہ قتال کریں اور لڑائی ہو جائے
ہمارے اگر کوئی بندے شہید ہو جائیں تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے. تو اتنی یعنی ہم کیوں اپنے آپ کو دبا رہے ہیں؟ مسلمان ہیں, ہمیں کھڑے ہونا چاہیے اپنے حقوق کے لیے. تو یہاں پر ان کی بات کیوں مانیں؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے سے ایک جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ انہ لرسول اللہ, یہ بات جو کرنے والا ہے نا وہ عام شخص نہیں ہے, وہ رسول اللہ ہے. وہ جو کرتے ہیں نا اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. وَهُوَ نَاصِرُهُ, اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے. صبر کرو. سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو اس لیے صبر کرنا پڑے گا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں تک رکے نہیں, وہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ پھر وہی باتیں ساری انہوں نے ذکر کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جواب دیا کہ انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, میں اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا. اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا. 10 سال کی شرط طے ہوئی تھی صلح حدیبیہ میں, اس میں مسلمانوں کو نا ایک ٹائم مل گیا. مسلمانوں نے دعوت کا کام تیز کر لیا, جنگ نہیں ہو رہی, باقی معاملات نہیں ہو رہے. لیکن 1.5-2 سالوں کے اندر ہی نا مشرکین کی طرف سے صلح توڑ دی گئی. اب جب مشرکین کی طرف سے صلح توڑ دی گئی تو مسلمانوں کو پہلے جب عمرہ کرنے گئے تھے تو نہ مکہ مل رہا تھا, اور جو عمرہ کرنا تھا وہ بھی ڈر ڈر کے کرنا تھا. لیکن اب جو اللہ رب العالمین نے 1.5-2 سال میں دیا ہے, پورا کا پورا مکہ ہاتھ میں دے دیا. سمجھ آ رہی بات کی؟ پلاننگ, انتظار اور اللہ رب العالمین کی حکمت. اس سے آپ لوگوں کے کئی جوابات بھی جو ہے نا سوالات ذہن میں ہوتے ہیں نا, یار یہ چیز ابھی مجھے کیوں نہیں مل رہی, میں نے اتنا عرصہ ہو گیا میں مانگ رہا ہوں, ابھی یہ چیز مجھے کیوں نہیں مل رہی. تو اس کے یہ سوال کا جواب بھی اس کے اندر موجود ہے. کئی دفعہ وہ چیز میرے لیے اس وقت بہتر نہیں ہوتی. میں سمجھ رہا ہوتا ہوں یار میرے 4-5 لوگ جو آس پاس ہیں ان کو تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا, لیکن دنیا چلانے والا جو رب ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی 4-5 لوگوں سے آگے کوئی 20واں بندہ ہے, اس کی وجہ سے اس کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے, تو اس وجہ سے اس کو وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے 1.5-2 سال بعد مکہ بھی دیا اور فتح کر کے دیا, اور مسلمانوں کو حکومت بھی تھی, اور پھر ایک جاہو جلال کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ مسلمان وہاں پہ داخل ہوئے, اور 4 مہینوں کا وقت دیا مشرکین کو کہ یہاں سے نکل جاؤ. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو کہ جو رسول اللہ کی بات کو مان کر انتظار کرتا ہے کہ یار جو کہا ہے وہ ہوگا, ایک وقت آئے گا اس طرح ہوگا. اور اس طرح کی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں. دوسری مثال آپ وہ لے لیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج پر گئے تھے, واپس آئے نا تو سب نے جھٹلا دیا تھا. اور جب ابو جہل نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک آدمی کہتا ہے راتوں رات میں ادھر سے ہو کے آیا ہوں بیت المقدس سے, اس نے کہا بندہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے, مکہ سے بیت المقدس کا فاصلہ اتنا ہے کہ راتوں رات بندہ نہ جا سکتا ہے, تم کہہ رہے ہو جا کے 7 آسمانوں کا چکر لگا کے واپس بھی آ گیا, ناممکنات میں سے. انہوں نے کہا آپ کے ساتھی جو محمد ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا پھر سچ ہے, یعنی فوری طور پر بات کو تبدیل کیا. انہوں نے کہا پھر سچ ہے, پھر ان کو صدیق کا لقب ملا. تو یہ ساری چیزیں جو اسلام نے بتائی ہیں نا, یہ اگر بندہ تسلیم کرے گا کیونکہ اللہ نے کہا ہے, کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے, تب یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. اور اب جو انسان کے جسم کا سٹرکچر ہے, جو ہمیں جس طریقے سے بنایا گیا, آپ میڈیکلی طور پہ دیکھ لیں, بہت سی چیزیں نہ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اور نہ دنیا میں ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. اس چیز سے آپ بھی ایگری کریں گے, نہ ہر سوال کا جواب ہوتا ہے اور نہ ہر سوال کا جواب دیا جاتا ہے. اگر بچہ آپ سے پوچھتا ہے, چھوٹا بچہ, میرا بھائی کہاں سے آیا, کیا کہتے ہیں, پری چھوڑ کے گئی ہے, ہسپتال سے لے کے آئے ہیں, ڈائریکٹلی اس کو جواب دیتا ہے کوئی؟ نہیں نہ دیتا. تو ہر سوال کا جواب کبھی کبھی ڈائریکٹلی نہیں دیا جاتا ہے, کبھی کبھی اس کا جواب دیا ہی نہیں جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب لوگ سوال کرتے ہیں نا, حدیث میں منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, جب سوال کے تمہارے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہو نا کہ بھئی یہ ٹیبل کس نے بنایا ہے, ٹیبل جی یہ فلاں آدمی نے بنایا, اس آدمی کو کس نے بنایا, اللہ نے, اللہ کو کس نے بنایا. جب ایسے سوالات ذہن میں آئے تو فوری طور پر جو ہے نا وہ توبہ کرو اور وہیں پہ رک جاؤ. اس سے آگے سوالات نہیں کرنے کہ اللہ کو کس نے بنایا, کیونکہ یہ چیزیں سمجھ میں آنے والی نہیں. اور کچھ چیزیں ہماری زندگی میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, اور کچھ چیزیں ہمارے اس وقت میں, اس ایج میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں جس ایج میں ہم سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور بڑے ہو کے سمجھ میں آتی ہیں. یعنی باپ کی ذمہ داریاں ایک بیٹا نہیں سمجھ پاتا. جب باپ بنتا ہے اس کو پھر سمجھ میں آتا ہے یار میرا باپ کیسے چلاتا تھا, پورے گھر کو کس طریقے سے سارا سسٹم چلتا تھا. چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, جب بڑا ہوتا ہے نا تو پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے دنیا چل رہی ہے. تو اس وجہ سے ہر چیز کا جواب فوری طور پہ نہیں ملتا. اب جو انسانی اسٹرکچر ہے نا اس کو آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس میں مختلف قسم کی چیزیں رکھی ہیں.
کھانا پینا، جس طرح بھائی نے ذکر کی، شہوت ہے، ہر چیز ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان نے ضروری طور پر پوری کرنی ہی کرنی. جیسے مثال کے طور پر کھانا پینا ہے نا، نہیں ملے گا انسان مر جائے گا. اور انسان اپنی موت سے زیادہ زندگی کو پسند کرتا ہے. تو اگر اسے کوئی حلال چیز نہیں ملے گی تو کیا لے گا؟ وہ پھر حرام چیز لے گا. حلال چیز کھانے کے لیے نہیں نہ ملے گی، وہ حرام چیز کی طرف جائے گا. اسی طریقے سے اس کی شہوت ہے، اس کی جو ضروریات ہیں. جب انسان جو ہے نا وہ 13-14 سال کا ہوتا ہے نا تو بالغ ہو جاتا ہے. اب جب بالغ ہو گیا وہ، اب اس کی کچھ ضروریات ہیں، وہ ضروریات اس نے پوری کرنی ہے. یہ بات الگ ہے کہ سیکس کا انسان کی زندگی میں صرف 20% جو ہے نا وہ حصہ ہے. 80% باقی چیزوں کا، صرف 20% ہے. یعنی ہفتے میں ایک دفعہ، 2 ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. کچھ زیادہ بھی اس سے کرتے ہیں لیکن یہ نارمل ہے. اب اس طریقے سے انسان کو جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، 2 جینڈر بنائے ہیں، ایک ہے مرد ایک عورت ہے. اب دونوں کو کہا ہے کہ ایک دوسرے سے اپنی خواہش پوری کرنی ہے. اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ مرد کی خواہش پوری کرنے کی جو حاجت اور ضرورت ہے وہ زیادہ ہے بنسبت عورت کے. تو مرد کو کہا کہ تو 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت کے لیے 1 کی اجازت ہے. اب اگر اس کی شادی نہیں کی جائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ ایک بچہ 25 سال کا ہو گیا، جوان وہ 13 سال کی عمر میں ہوا ہے. اب 13 سے 25، 13 سے 28، 13 سے 30، کئی 30 سال کے بعد بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں. کیوں؟ سیٹل ہو جائیں، کیوں؟ پڑھائی مکمل کر لیں. تو یہ جو کام پھر ہوگا معاشرے کے اندر، جو فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا، اور جو گناہ کے کام ہوں گے وہ کیوں ہوں گے؟ وہ اسی وجہ سے ہوں گے کہ ہم نے جو نیچرل چیز تھی، جو فطرت تھی، اس کو بدل دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم تھا کہ جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کرو. یا معاشر شباب، نوجوانوں کی جماعت کو خصوصی طور پہ مخاطب کر کے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تم میں سے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کی استطاعت رکھتا ہے شادی کر لے. اگر نہیں وہ ابھی استطاعت رکھتا، کوئی مسئلہ ہے، مسائل ہیں، تو وہ روزے رکھے تو وہ روزے اس کی شہوت کو کم کریں گے. اس کی روزہ کیونکہ صبر سکھاتا ہے، اندر سے بہت ساری خواہشات کو کم کرتا ہے. تو بندہ جب بھوکا رہتا ہے، جتنا زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا نا اتنا زیادہ انسان گناہ پر ابھرے گا. تو خالی پیٹ انسان کو اس طرح کے گناہوں سے دور کر دیتا ہے. تو پھر انسان جو ہے نا وہ جب صحیح جگہ پہ نہیں استعمال کرتا تو غلط جگہ پہ اس کو استعمال کرے گا. جس طرح کھانے کی بھوک ہے وہ جب نہیں مٹے گی تو حرام کی طرف جائیں گے، اسی طریقے سے یہاں یہ والی بھوک جو شہوت کی بھوک ہے، اگر اس کو نہیں مٹائیں گے تو ہماری نوجوان نسل غلط سائڈ پہ جائے گی. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صحیح سائڈ پہ لگانا ہے. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے والدین کا مسئلہ، معاشرے کا ہے، مسئلہ سوسائٹی کا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے تقریر کر کے بتا دی بیٹا نکاح کرو، جا کے گھر میں آپ نے جا کے کہا امی ابو تیار ہو گئے، چلو جی کل ان کا رشتہ لے کے چلتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ پوری سوسائٹی ہماری جو ہے نا شروع سے لے کے آخر تک سب کی تربیت ہونی ضروری ہے کہ بھائی ایک بندہ ہے جس کی ریکوائرمنٹ ہے، ایک مریض ہے، وہ بیمار ہے، اس کو دوائی نہیں دیں گے وہ تڑپے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ صحت لینے کے لیے کوشش کرے گا. ایک بندہ ہے اس کو کوئی نہ کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے. اب مثال کے طور پر سردی لگ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ پہنیں گے تو سردی رکے گی نا. تو نہیں مل رہا تو اٹھیں گے، بھاگیں گے، ادھر ادھر دوڑیں گے، ڈھونڈیں گے، مل گیا تو ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. اب اگر انسان اپنے آپ کو صحیح عادات میں لگا دے تو غلط عادات سے رک جاتا ہے. ایسے ہی مثال کے طور پر آپ یہ لے لیں، انسان کا، یہ بھائی نے موسیقی کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے کان ہے نا، کان، اب کانوں نے کچھ نہ کچھ سننا ہے. اب وہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے علم دیا کہ تم نے علم سننا ہے، تم نے قرآن سننا ہے، قرآن کی تلاوت سننی ہے. تمہیں جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کو یعنی قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اچھی آواز کے اندر، اذان اچھی آواز کے ساتھ کیوں؟ مطلب ہر بندہ کیوں نہیں دے سکتا؟ حکم ہے کہ جس کی آواز اچھی ہے، جس کی آواز بلند ہے وہ اذان دے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ یہ چیزیں انسان کو اچھی لگیں، اور اچھی تب لگتی ہیں جب ہم اس کو فیل کرتے ہیں. ایک ہے صرف آواز، دوسرا ہے اس کے ساتھ اس کا ترجمہ، اس کے معنی. اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. کبھی کسی نے غور کیا ہے اللہ اکبر کا ترجمہ کیا؟ بتائے گا کوئی؟ اللہ سب سے بڑا ہے. سادہ سا ترجمہ ہے یار، اللہ سب سے بڑا ہے. اب چلتے ہیں اس کی گہرائی میں. اللہ مجھ سے بڑا ہے، اللہ اس مسجد سے بڑا ہے، اللہ اقبال ٹاؤن سے بڑا ہے، اللہ لاہور سے بھی بڑا ہے، اللہ
اس دنیا سے بڑا ہے. اللہ وہ جو باہر دشمن کھڑا ہوا ہے نا جو مجھے مارنے کے لیے, اللہ اس سے بھی بڑا ہے. میرا اللہ اس سے مجھے بچائے گا. میرا اللہ سب سے بڑا ہے. گنتے چلے جائیں, ایک لسٹ بنائیں لمبی. جب آپ اس اللہ کی بڑائی اپنے دل کے اندر وہ فیل کریں گے نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, یار میں کیوں پریشان ہوں, میں کیوں ٹینشن لے رہا ہوں, مجھے یہ چیز نہیں مل رہی تو میرا اللہ سب سے بڑا ہے, وہ دے گا. یہ باتیں صحابہ کرام کو سمجھ آئی, یہ معانی صحابہ کرام کو سمجھ آئے. وہ 70 قاری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے دعوت کے لیے, ان کو دھوکے سے وہاں پہ شہید کیا گیا. سب سے پہلے حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے. اچھا, وہ جب آگے گئے نا دعوت دینے کے لیے تو ان کو ایک آدمی نے کھڑا ہو کے نا اس نے پیچھے سے نیزہ مار دی. ان کی زبان سے سب سے پہلے کلمات پتہ کیا نکلے؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا اللہ سب سے بڑا. نیزہ لگا کمر میں, کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اور فزت ورب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ ان کی زندگی کا مقصد تھا. ایک بندہ ہے, مطلب آپ میں سے اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, ایک یونیورسٹی کہہ رہی ہے بھائی 6 سال لگیں گے, یہ ڈگری آپ کو ملے گی. دوسری یونیورسٹی کہتی ہے سیم ڈگری سیم پیسے 4 سال میں ملے گی. تیسری یونیورسٹی کہتی ہے بھائی سیم پیسے سیم ڈگری 2 سال میں ملے گی. کون سی والی لیں گے؟ 2 سال والی. جن لوگوں کو زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا نا یار اللہ کی رضامندی ہے, جن لوگوں کو زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا کہ اصل پہنچنا ہے وہاں پہ, وہ 60 سال کی عمر میں جائیں تب بھی, اگر وہ 30 سال کی عمر میں چلے جائیں تب بھی ان کو وہی کامیابی نظر آتی ہے کہ یار یہی کامیابی ہے, کیونکہ اصل مقصد ہے وہاں پہنچنا, اصل مقصد ہے اس ڈگری کو لینا کہ وہاں پہ میں کامیاب ہوں. تو یہ صحابہ کرام کو سمجھ میں آ گیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گیا تھا. اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے تھے اور کمر پہ نشان تھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتے ہیں آپ کے لیے کوئی اچھا بستر کا انتظام نہ کر دیں. یہ جو بڑے بڑے بادشاہ لوگ ہیں یہ بڑے بڑے اچھے بستروں پہ لیٹتے ہیں, آپ ساری کائنات کے امام ہیں تو آپ اس طرح کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ غصے ہو گئے اور چہرے کی رنگت لال ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہمارے لیے یہ دنیا نہیں ہے, لیکن ہم کیونکہ اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو کانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اس نے اب کچھ نہ کچھ سننا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ جو سماعت تھی نا, وہ سماعت میں اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری قرار دی. یہ سنو, یہ چیزیں کرو, یہ اذکار کرو. نماز کیوں فرض کی گئی ہے بھائی؟ نماز کے اگر ہم فوائد, انسان نا 2 چیزوں سے بنا ہے, ایک ہے اس کا جسم اور دوسرا ہے اس کی روح. جسم ہمارا بیمار ہوتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, فوری طور پر علاج کرواتے ہیں. کئیوں کی روح بیمار ہے, کئیوں کی روح جو ہے نا وہ اندر سے مر چکی ہوئی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہی ہیں, ان کا تعلق باہر جسم سے نہیں ہے. کافر کا اور مسلمان کا جسم ایک جیسا ہی ہے. اندر کا ایمان, اندر کی روح جس کی الگ ہوئی ہے نا, اس نے وہ گرم ریت کے اوپر گھسیٹنا بھی برداشت کیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پہ گھسیٹا گیا تو کیوں برداشت کیا؟ کیونکہ وہ ایمان اندر کا وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ کوئی, اور وہ طاقت جسم کو برداشت کرنے کی اس ایمان نے دی, اندر کی روح نے. کہتے ہیں نا اس کا ضمیر مر گیا تو وہ اندر ہوتا ہے, کو باہر کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. کہتے ہیں نا اس میں حیا نہیں ہے, بے حیا ہو گیا, بے شرم ہو گیا, یا کفر ہے, نفاق ہے, ساری چیزیں اندر ہوتی ہیں, ان کا تعلق اندر ہوتا ہے. تو یہ روح کی ساری چیزیں ہیں, اور نماز جو ہے نا دونوں چیزوں کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے, ہماری روح کو بھی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ جو آج کل کے نوجوان ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر لیتے ہیں, اس نے فلاں نے یہ بات کر دی, فلاں نے اس طرح کا کہہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دعوت سے پہلے تیار کیا تھا. پہلے جب وحی آئی نا, ابتدائی وحی میں سورہ مزمل بھی ہے, فرمایا قم اللیل الا قلیلا, رات کا قیام کرنا شروع کر دیں. کیوں؟ 2-3 آیات کے بعد ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, آپ کو جو کام دینے لگے نا بڑا وزنی کام ہے, جو آپ نے دنیا کو جا کر سمجھانا ہے, وہ کام پہ آپ پہ فتوے لگنے ہیں. لوگوں نے آپ کو کاہن, مجنون, جادوگر, دیوانہ سب کچھ کہنا ہے, چھوڑ جانا ہے سب نے. برداشت کیسے کریں گے؟ روحانیت مضبوط ہوگی تو, روح مضبوط ہوگی تو برداشت ہو جائے گا, وگرنہ برداشت نہیں ہوگا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, البتہ یقیناً ہم نے جان لیا ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہو گیا ہے بِمَا يَقُولُونَ, اس وجہ سے جو یہ کہہ رہے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیں اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیں, سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ چیزیں اندر سے انسان کو مضبوط کر دیتی ہیں لڑنے کے لیے.
یہ جو ہم کہتے ہیں نا کل سے شروع کروں گا، عادتیں چھوٹتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نئی والی بن نہیں رہی، وہ کیوں نہیں؟ اندر مر چکا ہوا ہے، روح زندہ ہی نہیں ہے، روح بیمار ہے، اس کو ICU کی ضرورت ہے، زیادہ اذکار کی ضرورت ہے، زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم نے وہ جو فرض چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اینٹی بایوٹک ہر مسلمان کے لیے 5 وقت کی نماز کیوں فرض کی گئی؟ بھائی جس کے زندگی سے ایک بھی نماز نکل گئی نا تو وہ اپنے ایمانی لیول پہ پیچھے چلا جاتا ہے، بہت پیچھے چلا جاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں سے نہیں لڑ سکتا، نہ شیطان سے لڑنے کی طاقت ہے، نہ ایسی مخلوقات سے لڑنے کی طاقت ہے. ہمیں ساتھ والا بیٹھا ہوا بندہ کوئی کہانی سنا کے گمراہ کر کے چلا جاتا ہے، علم ہے ہی نہیں، اندر مضبوط ہی نہیں ہے، روحانیت مضبوط ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، پریشان ہو گئے، یہ مکہ والوں نے کیا کر دیا میرے ساتھ، مجھے مکہ سے ہی نکال رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا. بھائی آپ اکیلے نہیں نکل رہے، پہلے بھی نکلیں، تسلی دی نا، فوری طور پر علم دیا، فوری طور پر تسلی دی. یوسف علیہ السلام بھی نکلے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی نکلے ہیں، باقی انبیاء بھی نکلے ہیں، سب نے چھوڑے ہیں گھر. آپ کوئی نئے نہیں ہیں، اس لیے پریشان نہیں ہونا، یہ چیزیں ہونی ہیں آپ کے ساتھ. تسلی ملی، حوصلہ ملا، ڈٹ گئے. تو تسلی دینے والا کوئی بندہ، سمجھانے والا کوئی بندہ، کاؤنسلنگ کسی کے ساتھ کریں اگر کسی معاملے کے اندر پھنس گئے ہیں کہ بھائی یہ والا معاملہ اس کا متبادل کیا ہے. اور دیکھیں اسلام نے جو بھی انسان کی بنیادی ضروریات تھی نا، زنا سے منع کیا ہے نا، زنا سے منع کر کے ساتھ شادی کا حکم دیا ہے کہ نہیں، اجازت دی ہے کہ نہیں. شراب سے منع کیا، شراب سے منع کرنے کے ساتھ بنیادی ضرورت تھی نا پینا، انسان نے مشروبات پینے، پانی، ملک شیکس، جتنے مرضی جوسز ہیں جو مرضی مکس کر کے پتہ نہیں کیا کیا بنا کے آج لوگ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو نشہ آور چیز نہیں پینی، بھائی شراب نہیں پینی. کیوں نہیں پینی؟ ایک تمہارے پاس اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو کہتے ہیں عقل. جس کے پاس عقل ہے نا وہ بندہ دنیا کا عظیم ترین بندہ ہے. اور دیکھ لیں جو بندہ پاگل ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، اپنی صفائی بھی نہیں رکھ سکتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اپنی قدر ہی نہیں پتہ. یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. ایک وہ میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، عالم دین کا مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں رستے سے گزر رہا تھا، ایک آدمی کو دیکھا پاگل تھا، وہ اس کی عقل جو ہے نا وہ نہیں کام کرتی تھی، وہ اپنے ہاتھ پہ پیشاب کر کے پی رہا تھا. تو کتنی بڑی نعمت ہے انسان کے پاس عقل کی. تو بھائی جب نشہ کرتے ہیں نا یا اس طرح کی عادات میں پڑ جاتے ہیں تو عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل انسان کے ساتھ رہتی نہیں ہے. کیونکہ میں نے اس کو صحیح چیز میں جس میں اللہ نے لگانے کا کہا تھا میں نے نہیں لگایا، اب میں غلط چیز میں لگا رہا ہوں اس کو. جب غلط چیز میں لگا رہا ہوں تو صحیح چیز ختم ہو جائے گی. تو یہ اصول بنا لیں اپنی زندگی کا. انسان، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، امام شافعی نے بھی لکھا ہے، اور بڑے علماء نے اس بات کو لکھا ہے، انسان فارغ نہیں رہ سکتا. یہ اصول ہے، انسان فارغ نہیں رہ سکتا، یا تو وہ اچھائی کر رہا ہوگا یا برائی کر رہا ہوگا. اب یا تو اپنے آپ کو اچھائی میں لگائیں یا برائی میں لگائیں. اب جب آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل میں آپ، بچوں کو کیا پتہ ہے، ہمارے بچوں کو پتہ ہے موبائل میں یوٹیوب ہے، موبائل میں ٹک ٹاک ہے، موبائل میں انسٹاگرام ہے، موبائل میں مطلب یہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک سے لے کے سارے آگے تک. اچھا موبائل میں دوسری چیز کیا ہے؟ موبائل میں دوسری چیز ہے جی گیمیں. تیسری چیز موبائل میں کیا ہے جی؟ کارٹون وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. بس بچوں کی زندگی میں موبائل فون کا یہ مقصد ہے. بڑے جو ہیں ان کی زندگی میں 2-4 اور مقاصد آپ لگا لیں، بزنس کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے یا کوئی اور رابطے کے لیے رکھا ہوا ہے. چھوٹے بچے کے لیے موبائل فون اس وقت وہ تباہ اس کی زندگی کو کر دیتا ہے. ایک تو دماغی طور پر اس کی گروتھ رک جاتی، اور ایک برائی جو اس نے معاشرے میں جہاں تک پہنچتے ہوئے اس نے 10 سال لگانے تھے، آج وہ اس کو 2 دن کے اندر سیکھ لیتا ہے. یعنی وہاں پہ صرف مسلمان تو نہیں بیٹھا ہوا نا، جب بچے کے ہاتھ میں نے موبائل دے دیا، یوٹیوب پہ ایڈز بھی آ رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا آج کل ریلز اور شارٹس ویڈیو اوپر سے اوپر جاتی جا رہی ہے. اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بچے نے صرف مسلمانوں کو تو نہیں نا دیکھنا، اس نے دیکھنا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کپڑے کم پہنے میں، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پہنے ہی نہیں ہوئے، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو گانے گا رہے ہیں جس میں اپنے محبوب کو ہی رب کہی جا رہے ہیں. تو اب یہ چیزیں ماں باپ نے تو اس کو سمجھائی نہیں. اب صحیح والا جو اس کو علم تھا وہ تو دیا نہیں. اب اس نے کہاں سے علم لیا؟ وہ علم لیا اس نے موبائل فون سے. اب جب موبائل فون سے علم لیا ہے تو بعد میں ہمارا بچہ جب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ وہی چیزیں مطالبہ کر رہا ہو. فیصل آباد کے 3 بچے، یہ تقریباً کوئی 6-7 مہینے پہلے اخبار میں آیا، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، سوشل میڈیا پہ بھی چلتا رہا ہے. اس بچی کی تحریر، 13 سال کی بچی
اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کو لے کے، ایک بہن تھی اور ایک بھائی، ان کو لے کے گھر سے نکل گئی۔ مطالبہ اس کا کیا تھا؟ اس نے ابو جی کو کہا ابو جی مجھے موبائل لینا ہے، مجھے ٹک ٹاک پہ فیمس ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل ہمارے نوجوان کے ذہن میں کیا ہے؟ مشہور ہونا ہے بھائی، فیمس ہونا ہے۔ یہ چیز ہمارے نوجوان کے ذہن میں ہے، وہ چاہے پیسے کمانے کے لیے ہے، چاہے وہ جو ہے نا وہ دنیا کے اندر کوئی اور کسی مقصد کے لیے ہے، لیکن فیمس ہونا ہے، مشہور ہونا ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے؟ فیمس ہونے کے لیے اس لڑکی کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی، لیکن ماں باپ جس طریقے سے سمجھاتے ہیں، ماں باپ نے سمجھایا، ٹھیک ہے، اور سمجھانے کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر والدین سمجھاتے بھی غصے کے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا نہیں لینا موبائل، بس بات ختم۔ تو اس نے ایک چھوٹی سی تحریر لکھی، کوئی آدھے صفحے کی تحریر لکھ کے اپنے ابا جی کو مطلب رات کو رکھ کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کے چلے گی۔ اس تحریر میں کیا لکھا تھا؟ ابو جی میں اپنا موبائل اب خود اپنے پیسوں سے لوں گی اور میں گھر تب آؤں گی جب میں مشہور ہو چکی ہوں گی۔ کیا عزت رہے گی اس باپ کی؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے وہ چیز نہیں سکھائی جو اصل میں اس کو سکھانی چاہیے تھی۔ اب اس کے ذہن میں ایک چیز پہلے سے آ گئی کہ فیمس ہونا ہے۔ اگر میں نے بچے کو بچپن سے بتایا ہوتا ہے کہ بیٹا دنیا کے اندر فیمس ہونا کوئی کام نہیں ہے، یہ مسلمان کا مقصد ہی نہیں ہے، مسلمان کا مقصد فیمس ہونا نہیں ہے۔ کتنے لوگ دنیا کے اندر گزرے ہیں جن کے نام تک نہیں لوگ جانتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نا جنگ نہامند ہو رہی تھی ایرانیوں کے خلاف، تو اس وقت کیا ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سپہ سالار بنا کے بھیجا، تو خبر آئی کہ نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو پھر پوچھا بھائی ہاں مسلمان جیت گئے اس جنگ میں، تو جب خبر آئی کہ بھائی فلاں فلاں شہید ہو گئے تو پوچھا کون کون شہید ہو گئے؟ انہوں نے کہا فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، نام لیے، کچھ نام لے کے نا وہ جو بتا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وآخرهم من افناد الناس لا يعرفهم امیر المؤمنین، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو مٹی میں دبے ہوئے، کسی کو کوئی نہیں، خاندان قبیلہ کنبہ کوئی مشہور نہیں ہے، ان کو کوئی جانتے نہیں۔ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو شہید ہوئے ہیں جن کو میں نہیں جانتا، میرا ان کو جاننا یا نہ جاننا اس سے کوئی ان کے مقام اور رتبے میں فرق پڑتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، میں ان کو نہیں جانتا، عمر ان کو نہیں جانتا، کیا ان کی مقام میں کوئی فرق پڑے گا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُهُمْ، لیکن اللہ ان کو جانتا ہے۔ وَأَكْرَمَهُمْ بِالشَّهَادَةِ، اور اللہ نے ان کو شہادت کے ساتھ عزت دی ہے۔ مسلمان تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے؟ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اے نبی کچھ ایسے رسول بھی گزرے ہم آپ کو ان کے نام تک نہیں بتا رہے، کوئی نام نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، لیکن کیا وہ اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی دنیا میں مشہوری نہیں ہے، دنیا میں فالوورز نہیں ہے، دنیا میں تو یہ چیز اگر ہم بچوں کو نہیں بتائیں گے تو موبائل فون کچھ اور سکھائے گا۔ تو موبائل فون جب وہ سکھا دے گا تو پھر ہم جب سوال کریں گے نا اپنے بچوں کو سمجھائیں گے تو پھر دیر ہو چکی ہوگی۔ تو اس لیے اپنا جو نالج ہے نا اس کو بڑھائیں صحیح جگہوں پہ، اپنے آپ کو استعمال کریں صحیح جگہوں پہ، ٹھیک ہے؟ جو بھی چیز آپ نے غلط عادت چھوڑنی ہے اس کا اصول یہ ہے صحیح عادت اپنانا چھوڑو۔ میرے ابو جی سگریٹ پیتے تھے اور یہ ڈیلی کی 2 ڈبیاں تو مطلب نارملی ہوتی ہیں، یہ جب لگ جاتی ہے نا عادت، چھوڑا کیسے انہوں نے؟ آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو سگریٹ کو کم کیا اور دوسری طرف سے اپنی جیب میں انہوں نے چنے، یہ جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں نا، اس کو رکھنا شروع کر دی۔ تو جب بھی دل کرتا تھا ایک آدھا کوئی سگریٹ دن میں لگا لیا، باقی ٹائم میں جب بھی، کیونکہ وہ نا ایک عادت بن چکی ہوتی ہے یار، کوئی چیز ہاتھ میں ہو، مطلب میری اگر عادت بن گئی نا پین کو ٹک ٹک کرنے کی، میں بیٹھا ہوں مجھے نہیں پتا چلتا، ٹک 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 ٹک، پوری مجلس جو ہے نا وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے، یار بند کر دے، میں کیا کر رہا ہوں؟ اچھا یہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ کسی کی ٹانگیں ہلانے کی عادت ہے، بیٹھا ہے ٹانگیں ہلا رہا ہے، اس کو نہیں پتا، لیکن وہ آس پاس والے لوگ ہیں، او یار بچ کر بھائی کنہ کو لائیں گے۔ تو کئی دفعہ چیز عادت بن جاتی ہے، تو سگریٹ بھی کئی دفعہ وہ عادت سے اوپر لت لگ جاتی ہے اس کی، اور بس وہ چاہیے اس کا فائدہ نقصان، اور ایک وقت اس طرح کا آتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا نقصان ہے۔ اور یہ ایسا مطلب دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں نا باقی ان سب چیزوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ چیزیں جو ہے نا اس کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن یہ واحد ایسی چیز ہے جس کی کمپنی خود کہہ رہی ہے بھائی یہ کینسر کا باعث ہے، فلاں ہے، اور ایسی چیز ہے باپ بیٹے کو پینے نہیں دے رہا اور خود جو ہے نا وہ پی رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں تب ہم چھوڑ پائیں گے جب اس کے متبادل، ویسے تو یہ ایسی چیز نہیں ہے، اسلام نے ہر چیز کا متبادل اس کا دیا ہے جو انسان کی بنیادی ضرورت تھی، یہ ضرورت نہیں تھی بنیادی، یہ ہم نے خود سے لگائی ہے۔
اور اس پہ بھی لمبی بات ہو سکتی ہے کہ اس کی عادت کیوں پڑتی ہے. مجھے ایک دوست میرے ملے, وہ اب چھوڑ چکے ہیں نشہ, لیکن ایک وقت میں انہوں نے دنیا کی ساری چیزیں استعمال کی ہیں, تو میں نے ان سے بڑا فائدہ اس میں حاصل کیا. اور انہوں نے مجھے سگریٹ سے لے کے LSD تک اور آگے کی جو قسمیں ابھی تک یہاں پہ دنیا میں آئی بھی نہیں ہے, یعنی پاکستان میں نہیں آئی, وہ بھی انہوں نے مجھے متعارف کروا دی. اچھا, تو ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے عادت لگی. کہتے کالج تک مجھے عادت نہیں تھی, یونیورسٹی میں گیا نا, تو یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن تھی. اب اس میں کیا ہوا کہ میں بیٹھا ہوں, میرے آگے جو ہے نا بینچ پہ لڑکی بیٹھی ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے, وہ جینڈر جو آپس میں جو ایک دوسرے کی اٹریکشن ہے وہ ہو رہی ہے. اب جو ہے نا وہ ان کو چاہیے, ہر لڑکے کو لڑکی چاہیے, لڑکے کو جو ہے نا لڑکی کو لڑکا چاہیے. لیکن وہ ظاہر سی بات ہے وہ کھل کے بات نہیں کر پاتے, یا معاشرے کے یا کوئی دین کی وجہ سے یا کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی بیریئرز ہوتے ہیں. تو یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سکھائی تھی. اس سے پہلے تو جہالت تھی نا, کوئی نہ عورت کی عزت ہے, نہ مقام ہے, نہ ایک کسی کی جان کی حفاظت ہے. اسلام نے آ کے سب کو اس کا مقام بتایا, عزت دی, احترام دیا, سب کو کہا بھائی یہ تمہاری جو ہے نا وہ بیریئرز ہیں, ان سے آگے نہیں جانا. اب کہتے ہیں جیسی کلاس ختم ہوئی نا, وہ پیچھے میری طرف دیکھ کے کہتی ہے سگریٹ ہے. کہتے ہیں میں نے کہا نہیں. اٹھ کے گئی, آگے ایک لڑکا کھڑا تھا, سگریٹ ہے. وہ کہتا ہے, اس نے اس کو سگریٹ دیا, دونوں کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہے ہیں اور باتیں چل رہی ہیں. کہتا میں نے اس دن اتنا افسوس کیا, میں نے کہا یار اس لڑکی سے بات کرنے کا موقع گوا دیا میں نے, کاش میرے پاس سگریٹ ہوتا, کاش میرے پاس سگریٹ ہوتا. کہتے اگلے دن میں ڈبی لے کے بھائی ہاتھ میں پکڑ کے گھوم رہا ہوں, ساتھ لائٹر ہے بڑا بہترین سا, ٹھیک ہے کوئی تو دیکھ کے مانگے گی. تو کہتے ہیں کہ اسی حالت میں نے اس کو ہاتھ میں ویسے پکڑنا شروع کر دیا, چلایا نہیں ہے, اس کو پکڑنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. 2-4 دن بعد اس کو جلانا شروع کر دیا. پھر مجلس جو ہے نا بڑی متاثر کرتی ہے, صحبت جو دوستوں کی ہوتی ہے نا وہ بڑی متاثر کرتی ہے. جیسے ہی آپ جو ہے نا وہ لوگوں میں رہتے ہیں نا, ویسے ہی آپ بننا شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ بزنس مین لوگوں میں بیٹھیں گے نا, 2-4 دن بعد آپ کو لگے گا یار بھائی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, مجھے تو کاروبار کرنا ہے, مجھے تو بس میں نے ابھی تک ٹائم ہی ضائع کیا, میں نے بننا ہے. شاعروں میں بیٹھ جائیں, یار مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں. آپ فقیروں میں بیٹھ جائیں نا, تو آپ کہیں گے یار بھائی میرے پاس یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. یہ ہے اصل زندگی. یعنی جس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھنا شروع کر دیں گے نا, آپ کا ذہنی لیول وہی بن جائے گا. تو اس وجہ سے وہ بندہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے پھر شروع کیا, یونیورسٹی جا کے سگریٹ شروع کی, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ پھر میں کہاں رکتا ہوں, دنیا کے سارے جو ہے نا نشے کوئی ایسی چیز تھی نہیں. پھر اب کہتے ہیں میرا چیلنج ہوا کرتا تھا کہ کوئی چیز لا کے مجھے دکھاؤ جو میں نہ پی سکتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس میں پھر چرس, افیم, جو ہے نا آئس, اور جو بھی مطلب اس طرح ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں, LSD تک کہتے ہیں میں گیا ہوں. مہنگے سے مہنگا نشہ, سستے سے سستا نشہ, پارٹی نشے جتنے بھی ہوتے ہیں, یعنی جو اجتماعیت میں آپ کرتے ہیں وہ بھی, اور انفرادی جو اکیلے بیٹھ کے کیے جاتے ہیں وہ بھی. کہتے ہیں ہر نشہ میں نے کیا, لیکن وہ پھر اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہوتی ہے, جب بندہ نکلنا چاہے ان چیزوں سے نکل بھی سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اس کی عادت پڑ گئی نا, تو ایک وقت ایسا آتا ہے, میں نے کیس ایسا دیکھا ہے کہ ایک بندہ, اس کی ماں کا جنازہ پڑا ہوا تھا اور وہ افیم پیتا تھا. وہ ماں کا جنازہ نہیں پڑھ پایا کیونکہ اس کو افیم نہیں ملی تھی. وہ ڈھونڈنے کے چکر میں تھا, اور وہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور لڑ رہا تھا لوگوں سے, کیونکہ اس کو اس کا نشہ نہیں مل رہا, تو اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, فائدے جس طرح بھائی نے کہا کہ ہر چیز کے فائدے اور نقصان ہوتے ہیں, تو فائدہ ان چیزوں کا ہے. اب آئس ہٹلر نے بنائی تھی, بنائی کیوں تھی؟ اپنے فوجیوں کے لیے, کہ ہمارے فوجی جو ہے نا یہ پی کے 2-3 دن نہ ان کو بھوک لگے گی نہ نیند آئے گی, ٹھیک ہے, اور وہ لڑتے رہیں گے. لیکن وہ وہاں سے باہر نکلی. اچھا, اس نے جن چیزوں سے بنائی تھی وہ الگ تھی, پھر وہ کرتے کرتے کیمیکلز آ گئے, بہت سی چیزیں اور آ گئی اس میں, تو اب تو وہ سراسر نقصان ہی ہے نا. لیکن وہ جس مقصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, ہمارے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ یار بھائی, اور جتنے لوگ دماغی کام کرتے ہیں نا وہ اس کو استعمال کرنے کو یار نارمل ہے, کوئی بات نہیں, وہ کرتے کرتے ایک وقت. اچھا, میں یہ ایک آخری بات کر کے آپ لوگوں کے سوالات کی طرف آتا ہوں. دماغ ہے نا انسان کا, اس کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, سنا بھی ہوگا, ایک کیمیکل ہوتا ہے جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے نا, جس کو ڈوپامین کہتے ہیں, تو وہ ریلیز ہوتا ہے. جس طرح انسولین ہماری ریلیز ہوتی ہے جب ہم میٹھا کھاتے ہیں نا, تو انسولین, اگر کسی کو شوگر ہو جائے تو مطلب اس کی انسولین کام کرنا بند کر دیتی ہے نا, یا اتنی نہیں کام کرتی جتنا اس کی جسم کی ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ پھر باہر سے انسولین لیتا ہے.
تو اسی طریقے سے جسم کے اندر انسولین، وہ جتنا میٹھا کھاتا ہے انسولین اتنی ریلیز ہو جاتی ہے، اس کو نارمل کر دیتی ہے۔ ڈوپامین جو دماغ کے اندر کیمیکل ہے نا، وہ انسان جب کوئی اچھا کام کرتا ہے جس پہ اس کو شاباشی ملتی ہے یا مزہ آتا ہے یا سکون آتا ہے تو وہ ریلیز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دماغ سے نا اتنا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے کسی اچھا کام کرنے میں، میں تھکا ہوا تھا، میں سو گیا، 8 گھنٹے کی میں نے نیند لی، اب میں نارمل اٹھا ہوں تو مجھے نا خوشی کا احساس ہوا ہے، میرا جو ہے نا وہ ڈوپامین اتنا ریلیز ہوا۔ اچھا پھر جو ہے نا میں نے کوئی ابھی میرا لیکچر ہے تو لیکچر میرا جو ہے نا بالکل ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا، تو مجھے اس سے خوشی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، تو نیچرل اتنا ریلیز ہوگا۔ اب اگر میں اس کو ان نیچرل طریقے سے ریلیز کرواتا ہوں تو یہ زیادہ ریلیز ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے آئس استعمال کر لی یا کوئی اور نشے کی چیز استعمال کر لی، یا میں نے سونا تھا لیکن سویا نہیں، میں نے کوئی کافی یا کوئی اور چیز استعمال کر لی، اب مجھے جو احساس ہوگا نا ڈوپامین جو میرا ریلیز ہو رہا ہے وہ اتنا ریلیز ہو رہا ہے۔ اب جب 2-4 دفعہ مجھے یہ احساس ہوا نا تو دماغ پھر اتنا ہی مانگتا ہے، وہ فطری طریقوں پہ اس کو وہ رہتا نہیں ہے۔ یہ سبب ہے کہ ہم پھر دوبارہ وہ کام کیوں کرتے ہیں، کیونکہ دماغ سے جو وہ کیمیکل ریلیز ہو رہا ہے وہ اتنا ریلیز ہوا تھا، اب اتنے پہ مزہ ہی نہیں آ رہا، دماغ اتنا مانگ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان دنیا سے اس کی جو مزہ ہوتا ہے نا دنیا میں رہنے کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بندے کو گاڑی گفٹ کر دیں گے نا وہ تب بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو خوشی اتنی چاہیے تھی، گاڑی سے اتنی ملی ہے۔ اگر وہ فطری خوشیوں پہ رہتا نا تو اس کو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کی بیوی نے کوئی اچھا کھانا بنایا اس کو خوشی ہوتی، ماں نے کوئی اچھا جملہ کہہ دیا اس کو خوشی ہوتی، یہ ساری خوشیاں اس کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پھر وہ انزائٹی کا مریض بن جاتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کو خوشیاں چاہیے اتنی، دنیا میں کوئی دے ہی نہیں رہا، اس کا نہ کوئی بھائی بہن اس کے ساتھ ہے، اس کو کہ بھائی یہ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، میرا باپ مجھے یہ کہتا رہتا ہے، میری ماں مجھے یہ کہتی رہتی ہے، میں تو جانا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو عادت ڈال دی ہے اتنی خوشی دینے کی، اور اتنی خوشی اس کو صرف اس چیز سے ہی مل سکتی ہے جو اس نے اپنے بیریئرز توڑے ہیں، فطری طریقہ کار کو اس نے توڑ کے یہاں تک وہ پہنچا ہے کسی فیک چیز کی وجہ سے۔ اب وہ فیک چیز ہی اس کو وہ خوشی دے سکتی ہے، وہ فطرتی اور نیچرل چیز اس کو وہ خوشی نہیں دے سکتی۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں جتنی بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا اس کا دیکھیں کہ یار اس سے مجھے نقصان کیا ہو رہا ہے، اس کے نقصان آپ سامنے رکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ لت لگ جانا ہے، ایڈکشن ہو جانا ہے کسی بھی چیز کی، وہ چاہے موبائل کی ہو، اسکریننگ کی ہو، جس طرح انہوں نے بات کی اس کا بھی میں جواب دے دوں۔ موبائل فون دیکھیں، ہم نکالتے ہیں نا موبائل فون ٹائم دیکھنے کے لیے نکالتے ہیں، 4 گھنٹے بعد ہوش آتی ہے، اوئے یہ کیا ہوا، یعنی 4 گھنٹے فیس بک یوٹیوب چلاتے رہے، اس کے بعد ہوش آئی میں نے تو یہ جو ہے نا ٹائم دیکھنے کے لیے نکالا تھا۔ تو یہ والی جو عادت ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کا ٹائم سارا اس کی طرف لگ گیا اور اس نے کوئی بامقصد چیز حاصل نہیں کی۔ اس وجہ سے اپنی زندگی کا ایک گول بنائیں، مقصد بنائیں، یہ چیزیں استعمال کریں، اور یہ دیکھیں کہ نوجوان جب آپ ہیں، یعنی آپ جو ہے نا 10 سال کے ہیں، آپ 12 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، آپ کو ضرورت کیا ہے موبائل کی، کس لیے موبائل لینا ہے؟ دنیا کے اندر علم حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے آپ ٹھیک ہے ایک کہہ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ نالج آپ کو موبائل سے مل جاتا ہے، لیکن باقی ساری چیزیں نہ آپ نے کوئی بزنس کر رہے ہیں، آپ نہ کسی سے آپ کو رابطہ کرنا ہے، نہ کراچی میں، اچھا فیس بک پہ جو 5000 فرینڈز ہیں، ایک بیٹھا ہوا ہے کراچی میں، آپ کو ہو گیا بخار، وہ آئے گا اڑ کے وہاں سے؟ بھائی جب ان دوستوں کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا تو میں کیوں پاگل ہوا ہوں اس فیس بک کے پیچھے، کیوں پاگل ہوا ہوں اس کے پیچھے؟ تو بچپن میں مجھے موبائل کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں نے اس کو اپنی عادت اور عادت سے اوپر پھر اس میں اتنا گھس چکا ہوں کہ مجھے لت لگ گئی ہے، اور مائیں کئی دفعہ بچوں کو یہ عادت ڈال رہی ہوتی ہیں، بیٹا تم کارٹون دیکھو میں کام کر لوں، وہ تھوڑی دیر میں اس کو عادت ڈل جاتی ہے، اور عادت ڈل جاتی ہے تو وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی چڑھ رہا ہے، اسے لے لو تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ مجھ سے لیا کیوں ہے موبائل، وہ کچھ کام کر ہی نہیں سکتا، اور پھر دماغ کی رگیں سکڑ جاتی ہیں۔ 18 سال تک بچے کا دماغ گروتھ کرتا ہے، اور وہ جب اس سے پہلے ہی اپنے دماغ کو کسی ایک چیز پر فوکس کر دیتا ہے نا تو اس کا دماغ پھر اس سے زیادہ سوچ نہیں پاتا۔ تو آج کل ہمارے جو دنیا کے اندر جو ہمارے نوجوان نسل ہے وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر پا رہی، کیوں؟ وہ اپنے بارے میں سوچ ہی نہیں پا رہی، مقصد ہی نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہی۔ بچے میرے پاس کئی دفعہ آتے ہیں، جی انجینئر بننا ہے، انجینئر بن کے کیا کرنا بھائی؟ جاب کریں گے، مل گئی کہیں جاب مل جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی، یہ زندگی کا مقصد تھوڑی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کچھ بنانا ہے اس کے لیے، اور پتہ ہی نہیں ہوتا ایف ایس سی میں جا رہا ہوں جی ڈاکٹر بن گیا ٹھیک ہے، نہیں تو انجینئر بن جاؤں گا، انجینئر نہیں بنا تو چلو کچھ اور کر لوں گا، تو کچھ نہ کچھ آگے، مطلب میٹرک تک
FSC کرنے تک ICS کرنے تک کچھ بھی مطلب آگے تک پتہ ہی نہیں ہے زندگی کے ساتھ میرے کہاں جانا ہے کہاں پہنچنا ہے. مسلمانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی میری زندگی کا مقصد کیا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ کچھ باتیں تھیں بیسک جو میں نے آپ کو سمجھائیں جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ چیزیں ہم نے کس طریقے سے. اب آتے ہیں اس سے بچنا کس طریقے سے. ایک مثال تو میں نے دے دی کہ بھائی اس کے متبادل ہم نے وہ چیزیں استعمال کر لی. اور جہاں تک بات ہے لسٹ کی اور جہاں تک بات ہے شہوت اور اس طرح کی چیزوں کی کہ بندہ جو ہے نا غلط طریقوں سے اس چیز کو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا. قد افلح المؤمنون سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے صرف 2 مقام رکھے ہیں. ایک تو اب ہو نہیں سکتا, ایک ہے لونڈیاں. اگر کفار کی طرف سے خواتین ملتی ہیں تو وہاں پہ بندہ جو ہے نا وہ اپنی جو شہوت ہے وہ پوری کر سکتا ہے. دوسری ہے اس کی بیوی, اپنی بیوی کے ساتھ وہ شہوت پوری کر سکتا ہے. بصورت دیگر تیسری چیز کوئی اسلام نے نہیں دی. اسلام نے شادی کا بتایا ہے, یہ ہے صحیح اور اصل رستہ. اس کو آسان بنائے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا ایک عورت آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ میں نا شادی کرنا چاہتی ہوں آپ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر نہیں کی, کہا کہ میں نہیں کرنا چاہتا. اچھا وہ وہیں پہ کھڑی تھی ابھی, تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہتے یا رسول اللہ میں نے بھی شادی کرنی ہے تو اگر آپ میری اس کے ساتھ شادی کروا دیں. تو پوچھا بھائی یہاں پہ تم نے کرنی ہے؟ وہ کہا ٹھیک ہے کروا دیں. مقصد کیا ہے؟ شادی کرنا. مقصد ہم نے پتہ نہیں کون کون سے مقصد بنائے ہوئے ہیں. مقصد ہے شادی کرنا. بھائی یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے, یہ صحابی ہیں صحابیاں ہیں, ٹھیک ہے آپس میں شادی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کرنے کے لیے کہا حق مہر دینا پڑے گا, جاؤ ذرا گھر سے کچھ لے کے آؤ. اچھا وہ صحابی گئے, واپس آئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک چادر ہی ہے میرے پاس. کہا یہ چادر تو تم نے پہننی ہے نا, اس کے لیے کچھ لے کے آؤ جو اس کو دینا ہے, وہ اس سے لینا نہیں ہے. پھر واپس گئے, آئے, کہتے یا رسول اللہ کچھ نہیں ملا. کہا التمس ولو خاتم من حدید, جاؤ لوہے کی انگوٹھی ملے نا وہی لے آؤ, کچھ بھی ملے لے کے آؤ. گیا واپس آئے, کہتے ہیں رسول اللہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. کہا قرآن یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے, اس کو یاد کرانا. یہ حق مہر ہوا, نکاح ہو گیا. وہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ خاتون تو نہیں بولی لے اس کے گھر میں تو کھانے کے لیے نہیں ہے, اس کے گھر میں تو ایک چادر ہے, اس کے گھر میں تو لوہے کی انگوٹھی تک نہیں, میں اس کے ساتھ کیوں جاؤں. ان کو پتہ ہے کہ زندگی میں اللہ رب العالمین نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی, جس طرح انسان کے پیچھے موت بھاگتی ہے نا, کسی بند قلعے میں بھی چلا جائے اس کو موت آنی ہے, ویسے اس کے پیچھے اس کا لقمہ بھاگتا ہے. اب یقین جانیں زندگی میں ایسی مثالیں آپ کے ساتھ اکثر ہوئی ہوں گی. کھانے کی ایک جگہ آفر ہوتی ہے لیکن وہاں پہ آپ کا نصیب نہیں ہوتا, آپ کسی اور جگہ جا کے کھاتے ہیں. مدینہ میں نا ہم ایک ہوٹل سے نکلے تو میرا دوست تھا, اس نے جانا تھا ریاض. تو اس کی گاڑی کو نا وہ بیٹری کے اوپر تھوڑا سا وہ زنگ سا لگ جاتا ہے نا, وہ کیا اس کو کہتے ہیں, کاربن. تو اس نے وہ ایک پیپسی کی بوتل لی, اس نے کہا یار تھوڑی سی اس کے اوپر ڈالی, وہ کاربن شاربن اتر گیا. مجھے کہتا ہے ٹھیک ہے, ایک گھونٹ مار کے کہتا ہے پینی ہے. میں نے کہا پکڑا دے. تو وہاں پانی اور بوتل سیم ریٹ پہ ہوتی تھی تو ہم بوتل زیادہ پیتے تھے, تو بوتل میں نے پکڑ لی. اچھا گاڑی میں بیٹھے, اب خریدی اس نے ہاتھ میں میرے. ہم گئے یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر, اور وہاں پہ ہمارا ایک اور دوست, ہماری گاڑی اور اس کی گاڑی ساتھ رکے, حال چال پوچھنا ہے بھائی کیسا ہے, ٹھیک ہے. اکیلے کہاں سے گھوم کے آ رہے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی کھانا کھانے گئے تھے. ٹھیک ہے یہ بوتل ہی ہے. کہتا جی دے دو. اس کو بوتل پکڑا دی, اس نے پینے لگ گیا. خریدی کس نے, پکڑائی کس کو, پی کون رہا ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے, میں ایک دکان پہ کھڑا ہوں, میری آن لائن کلاس تھی, تو کچھ کام کے لیے گئے ہوئے تھے. واپس آتے ہوئے ایک دوست مل گیا دکان پہ, اس نے کہا جنید بھائی چائے پی لیں, جنید بھائی فلاں چیز کھا لیں. میں نے کہا یار ٹائم نہیں ہے, میری کلاس ہے. اچھا ساتھ ایک دوسرا دوست تھا, ہم نے وہاں سے بائک اسٹارٹ کی, آگے والی دکان والا نا بندہ سامنے آ گیا, کدھر. میں کہا بھائی کلاس ہے جانا ہے. بھائی ایسے تو نہیں ہوگا, آپ جا ہی نہیں سکتے کچھ کھائے پیے بغیر. اور میں نے کہا بھائی میری کلاس ہے, تمہاری مہربانی. بھائی پہلے سوچ کے آنا تھا نا, اس راستے سے آنا ہی نہیں تھا, آپ نے جانا ہی نہیں. میں نے کہا یار بھائی اس کو منع کیا, وہ کیا سوچے گا, وہ جو مرضی سوچے, آپ نے نہیں یہاں سے جانا, اتریں. ٹھیک ہے دکان میں لے گیا. اچھا صبح کا ٹائم ہے, اور وہ سموسے اس نے اسپیشلی وہ نکال کے, اور ہمارے لیے جب اس نے دیکھا کہ بھائی ہم کھڑے میں, ہمارے لیے اس نے تلے. صبح ناشتہ کیے بغیر 8 بجے میں نے سموسے کھائے ہیں وہاں پہ, تو اس نے زبردستی کھلائے. اب ناشتہ گھر پہ بنا ہوا ہے, لیکن اس بندے نے بھی آفر کروائی, اس بندے کی آفر اور اس کا طریقہ کار کھلانے کا وہ الگ ہی تھا, تو اس نے وہ کھانے پڑے ہمیں, تو کھائے بغیر ہم نہیں گئے. تو یہ جو زندگی کا مقصد ہے نا, صحابہ کرام نے دیکھیں اس مقصد کو سمجھ لیا ہوا تھا. اب وہ مقصد آپس میں انہوں نے سمجھ کے نکاح ہو گیا. اتنا آسان نکاح,
ہماری شادیوں کی مطلب لسٹیں اس رشتہ دار کو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کچھ وہ جو پورا ایک واقعہ آپ کو پتہ ہے، ان کے جو جن کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ ایک میری بیوی، اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں، یہ عدت ختم ہو گیا، آپ نکاح کر لیں. انہوں نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا میرا ایک باغ ہے لے لو، انہوں نے نہیں لیا. اچھا تھوڑے دنوں بعد نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے نا ادھر خوشبو لگی ہوئی تھی سر پہ، تو کہنے لگے کہ عبد الرحمن شادی کر لی ہے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ. کہا حق مہر دیا ہے؟ جی ہاں سونے کی ایک ڈلی دی ہے. اچھا غور کریں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینے میں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا شادی پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یار بیاہ کر لیا سدے نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، نہیں بلایا بھائی کوئی بات نہیں. پوچھا عبد الرحمن ولیمہ کیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو، ولیمہ ضرور کرو. دیکھو ان کے پاس پیسے بھی آئے اور انہوں نے شادی بھی کی، اور کتنا آسان تھا. تو یہ چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں آ جائے نا تو پھر معاملہ بہت سیدھا ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے جتنی دو چیزیں ہیں زندگی میں نا، ایک ہے ہماری ضروریات اور دوسری ہیں ہماری خواہشات. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے. اگر کبھی ضروریات سے اضافی پیسے مل جائیں، مال و دولت مل جائے، خواہشات پوری کریں جو حلال ہیں. مثال کے طور پر میری ضرورت ہے کھانا پینا، شیلٹر، گھر کا ہونا، سیکیورٹی کا ہونا، ٹھیک ہے، یہ میری بنیادی ضرورت ہے. ہوا پانی یہ ساری میری بنیادی ضروریات ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب ایک بندہ ہے جس کو یہ بنیادی ضروریات مل رہی ہیں، پیسہ اس کے پاس اضافی ہے. اب وہ کیا کرے؟ اس کے پاس پیسہ ہے، وہ اچھا اے سی لینا چاہتا ہے، صوفہ لینا چاہتا ہے، گاڑی لینا چاہتا ہے، بھائی لے لے. اگر نہیں ملی یہ چیزیں تو کوئی بات نہیں. دنیا کے اندر ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی. خواہشات کہاں پوری ہونی ہے؟ جنت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے تمہیں ملنی. لیکن ہم نے الٹ سمجھ لیا نا، دنیا میں ہم نے خواہشات پوری کرنے کے لیے نکل پڑے اور وہاں جو ہے نا وہ ہمارا معاملہ الٹ ہو گیا. تو اس وجہ سے جب ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے، نہ بری عادات چھوٹ سکتی ہیں، نہ معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ مختصر سی بات، زیادہ لمبی ہو گئی لیکن تقریباً کو 40 منٹ میں بولا ہوں. تو آپ لوگوں کا اس میں کوئی سوال ہے تو وہ اب آپ لوگ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے بات سمجھ آ گئی ہے سب کو.